یہ حملہ اتنا مؤثر تھا کہ بھارتی نیوی مکمل طور پر دفاعی پوزیشن پر چلی۔ بھارت کی جو کوانٹٹی ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے، لیکن ان سب کے باوجود پاکستان کی افواج نے بھارت کو بری طرح شکست دی۔ بی جے پی کے اندر بغاوتیں اٹھ رہی ہیں، کانگریس کے لانگ مارچ اور عوامی تحریکیں مودی کی کرسی کو ہلا رہی ہیں۔ ناظرین، میں ہوں احمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیفنس۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسی تاریخی داستان کی طرف جو پاکستان کی عسکری تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ یہ داستان ہے پاکستان اور بھارت کی جنگ کی، 1965 کی وار کی۔ ایک ایسی جنگ جس میں پاکستان نے نہ صرف اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، بلکہ یہ ثابت کیا کہ اصل طاقت ہتھیاروں یا تعداد کی نہیں ہے، بلکہ جذبے کی ہے، ایمان کی ہے، جنون کی ہے۔ جب 1965 میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس کا ڈیسٹینیشن تھی لاہور۔ انڈینز کو اپنی عددی برتری پر بہت زیادہ تکبر تھا، اور جب ہم اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی فوج کی تعداد پاکستان کی فوج سے تقریباً 3 گنا زیادہ تھی، 2,60,000 بمقابلہ 7,60,000۔ بھارتی فضائیہ کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایئر فورس سے تقریباً 4 گنا بڑی تھی۔ پاکستان کے پاس لڑاکا طیارے جو تھے وہ 125 کے لگ بھگ تھے، جبکہ بھارت کے پاس تقریباً 460۔ اور اسی طرح اگر آپ بھارتی بحریہ کو بھی دیکھیں تو وہ بھی پاکستان کی نیوی سے بہت زیادہ بڑی تھی، تقریباً 5 گنا زیادہ بڑی تھی۔ یعنی ہر لحاظ سے بھارت کو جو نمبرز کی جہاں تک بات ہے اس لحاظ سے برتری حاصل تھی۔ لیکن جب جنگ کا آغاز ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ یہ عددی برتری میدان جنگ میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ ہندوستانی فوج کا یہ خواب تھا کہ وہ لاہور میں ناشتہ کریں گے، مگر جب انہوں نے لاہور پہ حملہ کیا تو برقی سیکٹر کے اندر میجر عزیز بھٹی اور ان کے جان نثار ساتھیوں نے جس طریقے کی قربانیاں دیں اور قربانیوں کی جو داستان رقم کی، بھارت کا جو خواب تھا لاہور میں ناشتہ کرنے کا وہ خواب ہی رہ گیا۔ اس کے بعد ناظرین، چونڈا کی جنگ، جو جنگ عظیم کے بعد ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی ٹینک لڑائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ بھارت نے چونڈا کے محاذ پر تقریباً 600 سے زائد ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا تاکہ جی ٹی روڈ کو کاٹا جا سکے، لیکن پاکستانی افواج نے نہ صرف اس حملے کو ناکام بنایا بلکہ they turned چونڈا into a graveyard of Indian tanks۔ اور عالمی میڈیا اس بات کا خود معترف بھی ہے۔ ایک طرف فوج دشمن سے برسر بیکار تھی، دوسری جانب ایئر فورس نے ہندوستان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایم عالم صاحب کا ذکر کیے بغیر یہ کہانی بالکل نامکمل ہے۔ ایم عالم صاحب نے ایک ہی منٹ کے اندر 5 بھارتی طیارے مار گرائے اور فضائی تاریخ میں ایک ناقابل شکست ریکارڈ قائم کیا۔ لاہور اور سیالکوٹ کے محاذ پر پاکستانی پائلٹس نے بھارتی ایئر فورس کو اس طرح ناکو چنے چبوائے کہ بھارتی فضائیہ اوفینسو سے ڈیفینسو موڈ میں چلی گئی، مگر اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر نے انہیں گھر میں گھس کے ایسا مارا کہ اب ان کے لیے اپنا دفاع بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ جب اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کی قیادت میں پاکستان ایئر فورس نے پٹھان کوٹ ایئر بیس کو تباہ کیا تو اس وقت انڈین ایئر فورس کی مکمل کمر ٹوٹ چکی تھی۔ پاکستان آرمی اور ایئر فورس کا ذکر ہو تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان نیوی، جسے دی سائلنٹ فورس کہا جاتا ہے، وہ پیچھے رہ جائے۔ پاکستان نیوی نے بھی ایسے کارنامے سر انجام دیے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ آپریشن دوارکا کے دوران پاکستانی بحریہ نے 200 ناٹیکل مائل دور بھارت کے ساحلی علاقے دوارکا پر حملہ کیا اور ان کے ریڈار سسٹم تباہ کر دیے۔ یہ حملہ اتنا مؤثر تھا کہ بھارتی نیوی مکمل طور پر دفاعی پوزیشن پر چلی اور پاکستان کے سمندری راستے محفوظ ہو گئے۔ ایک جانب پاکستان کی فورسز پاکستان کے سمندری، فضائی اور بری سرحدوں کی حفاظت کر رہی تھیں تو دوسری جانب پاکستان کی 10 کروڑ عوام پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ موجود تھی۔ یہ واقعات پاکستان کی موجودہ نسل کے لیے ایک بہت رومانٹک میموری تھے، لیکن پاکستان کے اندر ایک مخصوص طبقہ بہت عرصے سے یہ کوشش کرتا رہا کہ اس جنگ کے متعلق شکوک و شبہات کو پھیلایا جائے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان شکوک و شبہات کو، ان کنفیوژن کو کریٹ کر کے پاکستان کی افواج اور قوم کے درمیان میں بد اعتمادی کی ایک دیوار کھڑی کر دی جائے، مگر ان کے یہ مذموم عزائم کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ آخرکار بھارت نے خود ان کے پروپیگنڈا کو بے نقاب کیا جب پہلگام کے ڈرامے کے بعد بھارت نے پاکستان پر فل سکیل جارحیت کی کوشش کی اور سرحدی خلاف ورزیاں کی، تو ایک بار پھر وہی فضا جو 1965 کی تھی وہ دوبارہ پیدا ہو گئی۔
2025 میں بھی پاکستان اور بھارت کی ملٹری کمپیریزن کیا جائے تو بھارت کو عددی طور پہ واضح برتری حاصل تھی۔ بھارت کے پاس تقریباً 15 لاکھ کے قریب فوج تھی، پاکستان کے پاس جو ایکٹیو سولجرز ہیں وہ تقریباً 6 سے 7 لاکھ کے درمیان تھے۔ ایئر فورس کی اگر بات کی جائے تو بھارت کے پاس تقریباً عددی طور کے اوپر تقریباً 2500 کے لگ بھگ طیارے موجود ہیں، جبکہ پاکستان کی فضائیہ کے پاس یہ تعداد 1300 کے قریب۔ اسی طرح زمینی جنگی طاقت میں بھی بھارت کی عددی لحاظ سے تو بھارت کی جو کوانٹٹی ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے، لیکن ان سب کے باوجود پاکستان کی افواج نے بھارت کو بری طرح شکست دی۔ پاکستانی ایئر فورس نے کمپلیٹ ایئر ڈومیننس کا مظاہرہ کیا اور انڈین رافیل طیاروں کو بیونڈ ویژول رینج ٹارگٹ کیا، S-400 جیسے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا، کشمیر میں انڈین بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا، اور انڈین نیوی پر خوف کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی جگہ پر ہی جمے رہے اور وہاں سے نکلے بھی نہیں۔ لیکن ناظرین، یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ 1965 میں ہم نے اتحاد کے ساتھ دشمن کو شکست دی، اور پھر 2025 میں بھی ہم نے اپنی آزادی اور وقار کی حفاظت کی۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم اور عوام و فوج کے اتحاد سے ممکن ہوا، اور وقت نے ثابت کیا کہ جب دشمن پاکستان پہ حملہ آور ہوگا تو پاکستان کی عوام فوج کے شانہ بشانہ مل کر اس دشمن کا مقابلہ کریں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ بھارت بار بار جنگ کی آگ کیوں بھڑکاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے اندر ایک سیاسی لاوا پک رہا ہے۔ مودی کی حکومت اندرونی خلفشار کا شکار ہے، بی جے پی کے اندر بغاوتیں اٹھ رہی ہیں، کانگریس کے لانگ مارچ اور عوامی تحریکیں مودی کی کرسی کو ہلا رہی ہیں۔ مودی اپنی حکومت بچانے کے لیے کبھی بھی کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، وہ پہلے بھی کر چکا ہے، اس کی تاریخ ہے، اور اس فالس فلیگ آپریشن کو بنیاد بنا کر پاکستان کے اوپر دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے، جس سے انٹرنل ٹرموائل جو انڈیا کا ہے اس کی طرف کسی کی نظر نہ آ جائے۔ ابھی انڈیا کے اندر جس طرح سے پولیٹیکل ٹرموائل بڑھتا جا رہا ہے، مودی کی فالس فلیگ آپریشن کی جو خواہش ہے، جو اپنے ملک کے اندر کرے گا اور پھر پاکستان کے ساتھ جو مس ایڈونچر کرے گا، اس کے بھی چانسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات 1965 کی وار اور آپریشن مارکہ حق اور بنیان مرصود سے ثابت ہوتی ہے کہ اب کے بعد بھارت جتنے بھی فالس فلیگ آپریشنز کے بعد پاکستان کے اوپر مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج کی طرف سے بڑا زوردار اور منہ توڑ جواب بھارت کو دیا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔